حضرت محترم اعجاز زیدی صاحب بہترین اشعار سے نواز رہے تھے۔ یہ انجمن گلزار اہل بیت کی 55 سالہ شب بیداری کی تیسری شب ہے۔ اس پورے پروگرام میں برادر عزیز عالی جناب قاری گلریز نقی صاحب مستقل اس پروگرام کی نظامت فرما رہے ہیں۔ خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اس انجمن جس کی 55 سالہ شب بیداری ہے، ان کے بزرگ اور ان کے نوجوانوں کو خداوند عالم صحت و سلامتی سے رکھے، اور قابل ستائش ہیں وہ حضرات جنہوں نے اس پروگرام کو سجانے اور سنوارنے میں دن رات ایک کر دیے، الخصوص شاعر انجمن جناب یاور لکھنوی صاحب، کہ جن کے جنون کا یہ عالم ہے کہ نہ وہ رات میں سوتے ہیں اور نہ وہ دن میں سوتے ہیں، مستقل اس جستجو میں رہتے ہیں کہ کس طرح سے انجمن کا پروگرام بہتر سے بہتر طریقے سے کیا جا سکے، اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کس طرح کی جائے، تمام شعراء کا خیال رکھنا یہ ایک انسان کے بس کا کام نہیں ہے۔ واقعی انجمن قابل مبارکباد ہیں انجمن کے وہ افراد جو اس سلسلے میں قدم بقدم ان حضرات کے ساتھ ہیں جو ذمہ داران انجمن ہیں۔ آئیے، آج کی مجلس کی تاخیر کی وجہ صرف بارش ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا اسے بڑھایا گیا۔ کوشش کی گئی کہ مومنین آ جائیں اور وہ انجمن خاص طور سے آ جائے جسے پہلے نمبر پر پڑھنا ہے، تو یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ ذاکری کے بعد فوراً پرسہ پیش کرنے کے لیے کوئی انجمن یہاں پر موجود ہے۔ بہرحال آج کی اس مجلس کو میرے عزیز دوست علی جناب مولانا گلریز نقی صاحب، جو کہ یہاں پر بڑی بیش قیمتی خدمات انہوں نے انجام دیے، اور ظاہر ہے کہ میں بھی اسی محلے میں رہ رہا ہوں، لہٰذا مجھے بھی شکریہ کہنے کا حق ہے، لیکن یہ لفظ شکریہ بہت چھوٹا ہے۔ صرف ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ خداوند عالم ذکر اہل بیت کے صدقے میں انہیں صحت و سلامتی سے رکھے، اور اسی طرح وہ ذکر اہل بیت علیہ السلام میں پوری طرح سے منہمک اور پوری طرح سے اس میں وہ لگے رہیں، اور خداوند عالم ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ بڑے ہی ادب سے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس کو خطاب فرمائیں۔ علی جناب قاری گلریز نقی صاحب قبلہ۔ رحمن اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ صلوات۔ علماء کرام، برادران کی موجودگی میں چند جملے حصول ثواب کی غرض سے، اور سب سے پہلے میں انجمن گلزار اہل بیت کا اور ان کے تمام اراکین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ عموماً ہم جیسے خطیبوں کے ساتھ یہ سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے کہ مسلسل خطابت کرنے کے بعد جب کوئی انجمن کوئی یادگار پروگرام کرتی ہے تو وہ اپنی پرانی یادوں کو بھول جاتی ہے، لہٰذا ہم اپنی اس انجمن کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یادگار سالہ منایا اور اپنی پرانی یادوں کو بھی یاد رکھا، کیونکہ مسلسل کئی برس سے اس شب بیداری کی مجلس کو خطاب کر رہا ہوں،
اور اس سال بھی انہوں نے یہ موقع مجھے فراہم کیا۔ میں ان کا تمام اراکین کا شکر گزار ہوں۔ اور ابھی ہمارے برادر مولانا حسن ظہیر صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے گفتگو ہو رہی تھی کہ یقیناً امید کے باہر اس انجمن نے جو یادگار شب بیداری کا اہتمام کیا ہے، یقیناً یہ امید نہیں تھی۔ خدا جن مومنین نے دامے درہمے سخنے حصہ لیا ہے اس شب بیداری میں، خدا ان سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ کیونکہ عزیزو، آج کی مجلس میں ہمارے برادران موجود ہیں، تائید فرمائیں گے، آج کی مجلس میں نے قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا، جس میں خلاق عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وسیلہ تلاش کرو۔ تو الحمدللہ یہ مجلس 3 فقروں پر مشتمل ہے۔ پہلا فقرہ صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ اب اگر آپ تھوڑا سا متوجہ ہوں گے، کیونکہ میرے کانوں میں یہ صدا آ چکی ہے کہ ماشاءاللہ ہماری مہمان انجمن پوری طریقے سے تشریف لا چکی ہے، تو لہٰذا مجھے پورا اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بات انشاءاللہ جو ممبران انجمن کے ابھی آ رہے ہیں ان سے بھی اگر وہ آن لائن سماعت فرما رہے ہیں تو گزارش ہے کہ صرف 10 منٹ کی گفتگو ہوگی، فضائل سے لے کے مصائب تک 10 منٹ میں مکمل کر دوں گا مجلس، کیونکہ اس شب بیداری کا سب سے بڑی جو نوعیت رہی ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ مجلس کا اختتام ہوا ہے، اسی کا سبب یہ ہے کہ شب بیداری جو ہے وہ اذان فجر سے قبل مکمل ہو رہی ہے۔ یہ یہاں کا سب سے بڑا قانون و دستور تھا، الحمدللہ یہ مکمل ہوا، آج کی تیسری شب ہے، لہٰذا اس بات کو مدنظر صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ بس تھوڑا سا متوجہ ہو جائیے۔ الحمدللہ برادران تائید فرمائیں گے، الحمدللہ ہم اس قوم میں پروان چڑھے ہیں کہ جب ہمیں تقوی چاہیے ہوا وہ بھی در اہل بیت پر مل گیا، وسیلہ چاہیے ہوا وہ بھی اہل بیت کا مل گیا۔ آپ متوجہ رہیں کہ جب ہمیں تقوی چاہیے ہوا وہ بھی اہل بیت، لیکن خالق فرما رہا ہے کہ جو کچھ بھی مانگو وہ وسیلے کے ساتھ مانگو۔ خالق فرما رہا ہے جو بھی مانگو وہ وسیلے کے ساتھ مانگو۔ خالق تو فرما رہا ہے کہ وسیلے کے ساتھ مانگو، لیکن امت یہ کہہ رہی ہے کہ جو کچھ بھی مانگو وہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لی جائے، اب شاید آپ حضرات بول دیں جملے کے اوپر، پہلی بات تو یہ سمجھی جائے کہ ہم الحمدللہ وہی کرتے ہیں جو وہی کرتی ہے۔ ہم تو الحمدللہ وہی کرتے ہیں کہ جو وہی کرتی ہے۔ اب آئیے دیکھیں کہ متوجہ ہیں، وہ امت کہہ رہی ہے کہ نہیں جو کچھ بھی مانگو وہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، قبلہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں جو کچھ بھی مانگو وہ وسیلے کے ساتھ مانگو۔ اب آئیے دیکھیے قرآن میں کتنی آیتیں ہیں، ہمارے برادران تائید فرمائیں گے کتنی آیتیں ہیں۔ کہا قرآن میں 6666 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 6666 آیتیں ہیں۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیا آپ، کہیں پر بھی خالق نے یہ فرمایا ہو کہ مجھے پہچان لو میں اللہ ہوں، لا، پورے قرآن میں مجھے اٹھائیے اور دکھائیے کہ کہیں خالق نے یہ فرمایا ہو کہ مجھے پہچان لو میں اللہ ہوں، کیونکہ خالق کو معلوم تھا کہ بعد رسول ایک قبیلہ ایسا آئے گا کہ جو ڈائریکٹ والی گفتگو کرے گا، لہذا اس کی زبان کو بند کرنے کے لیے خالق نے اپنا تعارف 6666 آیتوں کے ذریعے نہیں فرمایا ہے، بلکہ اپنا تعارف کیسے کروایا؟ حدیث قدسی میں خالق خود ارشاد فرما رہا ہے کہ کنتو کنزن مخفیہا، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ان کے نور کو خلق کیا۔ اب نہ بیدار ہوں گے تو کب ہوں گے؟ میں نے ان کے نور کو خلق کیا۔ اب جملہ کہہ لینے دیجئے بھائی، جب اللہ کی پہچان بغیر اہل بیت کے نہیں ہو سکتی تو یہ بندوں کی پہچان بغیر پنجتن کے کیسے ہو جائے؟ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا صلی علی
مجھے بتائیے تھوڑا سا بس آخری بات ایک اور سن لیے ابھی، کیونکہ اب تک یہ بات جو ہے وہ واضح نہیں ہوئی ہے. مجھے بتائیے خالق کو پہچان کرانا ہے. اس نے کیا فرمایا کہ کنتو کنزن مخفیہ، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ان کے نور کو خلق کیا اور عزیزو ان کا نور خلق ہوا. اب آپ مجھے بتائیے، اچھا اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا متوجہ ہو جائیے، اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، مجھے بتائیے کہ آپ کس کی اولاد ہیں؟ آپ کس کی اولاد ہیں؟ تو ہر آدمی یہ کہے گا کہ ہم آدم کی اولاد ہیں. یہیں بیٹھ کے سن لیے گا، محنت کا جملہ ہے. کس کی اولاد ہے؟ کہا آدم کی اولاد ہے. اب آدم سے ترک اولا ہو گیا. بار بار بارگاہ الہی میں دعا کی جا رہی ہے، لیکن ادھر سے آواز کیا آئی؟ اے آدم، اگر تمہیں اپنی توبہ کو قبول کروانا ہے تو پنجتن کے وسیلے سے توبہ کر لو، تمہاری توبہ کو قبول کر لیا جائے گا. تو بس جملہ کہنے دیجئے بھائی، جب آدمی کے باپ کی توبہ بغیر پنجتن کے نہیں مکمل ہو سکتی تو اولادوں کی توبہ بغیر اہل بیت کے کیسے ہو جائے؟ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد وعلی محمد. یہ انجمن کے ممبران موجود ہیں ماشاءاللہ. میں اپنی نگاہوں سے 2 شبوں میں مکمل دیکھ رہا ہوں کہ ہر ممبر عموماً یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس شب بیداری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے. تو اب آپ ایک بات مجلس کے ذیل میں کہنا ہے مجھے اپنے نوجوانوں کی خدمت میں کہ جنہوں نے اس شب بیداری میں اہتمام میں خوب مدد کی ہے، ان سے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ 15 مومنین تھے اب متوجہ ہو جائیں. شیرو بھائی، کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ 15 مومنین ہیں کہ جنہوں انجمن سے چنا گیا ہے اور وہ انجمن کے دوسرے انجمن کے اراکین کی خدمت میں اپنے دست مبارک سے تبرک دے رہے ہیں. باقی دوسرے ممبر یہ سوچیں کہ نہیں ہمارا نام فہرست میں نہیں آیا لہذا ہم نے تبرک نہیں دیا ہے دوسری انجمن کو. تو ایک بات کا خیال رکھیے گا، یہ معاملہ جو ہے انجمن کے طے کرنے کے بس کی بات نہیں ہے. اب نہیں بیٹھ کے یہیں سن لیے گا میرے بھائیوں، یہ انجمن کے بس کی بات نہیں ہے طے کرنا، بلکہ اب آپ سوچ لیے کہ اگر آپ سے جناب زہرا جو بھی خدمت لے رہی ہیں تو اس خدمت کے ذریعے شکر کا سجدہ ضرور ادا کرنا کہ شہزادی آپ کا احسان ہے کہ اگر آپ کو عزادار کو پانی پلانے کا ہی اہتمام ملا ہے یا اپنے مہمان کو چائے پلانے کا ہی اہتمام ملا ہے تب بھی بارگاہ آل محمد میں شکر کا سجدہ ادا کرنا کہ شہزادی آپ کا احسان ہے کہ ہمیں اس لائق سمجھا جو عزاداری کے کاموں میں مصروف کر دیا. ایک صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر. تو کوئی آدمی یہ مایوس نہ ہو کہ ہم چھوٹا کام کر رہے ہیں، کوئی یہ نہ مایوس ہو کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں، بلکہ شہزادی نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے. یہ آقا حسین علیہ السلام کی عزا ہے. آپ سوچئے ذرا، آقا حسین علیہ السلام کی عزا، اور اس عزا کا کیا مرتبہ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ 2 مہینے 8 دن مسلسل ہم غم منا رہے ہیں، لیکن بس حساسی ایک جملہ ہے جو آپ کے اذہان تک پہنچانا ہے. مجھے یہ آپ بتائیے کہ ہمارے گھر میں قبلہ کسی جوان کا انتقال ہو اور آپ اس جوان کے گھر جائیے، ابھی کچھ دن ہوئے انتقال کو، مہینہ 2 مہینے 3 مہینے ہوئے ہوں، اور آپ اس کے گھر جائیے، اس سے کہیے کہ میرے گھر میں خوشی کی تقریب ہے. اس کے باپ سے، اس کی ماں سے کہیے کہ میرے گھر میں کوئی خوشی کی تقریب ہے لہٰذا آپ میرے گھر خوشی میں آ جائیے گا. تو اس کا باپ تڑپ کے کیا کہتا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ابھی ہمارا جوان دنیا سے گیا ہے. اللہ اکبر، ابھی میرا جوان دنیا سے گیا. عزادارو ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھو، ہمارا ایک جوان اگر دنیا سے جا رہا ہے تو ہم اس کا 1 سال تک غم منا رہے ہیں. اللہ اکبر. ذرا اس زہرا کے دل سے پوچھو کہ جس کا 1 دوپہر میں بھرا گھر اجڑ گیا، 1 دوپہر میں بھرا گھر اجڑ گیا. عزاداران مظلوم کربلا، قیامت کا فقرہ ہے جو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. 1 دوپہر میں بھرا گھر اجڑ گیا. کہ حسین کی یاد میں آپ مجلسوں کا اور شب بیداری کا اہتمام کر رہے ہیں،
ارے اسی آقا کی یاد میں تو اہتمام کر رہے ہیں کہ جس کی ماں نے بڑی حسرتوں سے چکیاں پیس پیس کے پالا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، کوشش کریں ہماری مائیں جب شب بیداریوں میں جایا کریں اور آپ کی گود میں، آپ کی آغوش میں آپ کا چھوٹا سا بچہ ہوا کرے تو کوشش کیا کرو کہ شب بیداری میں اپنے بچوں کو پیار نہ کیا کرو، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شب بیداری کا اہتمام ہے اور تم اپنے بچے کو پیار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ رباب کو اپنی اجڑی ہوئی گود یاد آ جائے، رباب کو اپنا 6 مہینے کا لال اصغر یاد آ جائے۔ اے عزاداران مظلوم کربلا، کون حسین وقت آخر در خیمہ پر آئے، آواز دی زینب تم پر حسین کا آخری سلام۔ اے عزاداران مظلوم کربلا جملہ سنیے گا، جناب زینب کہتی ہیں بھیا دل یہ چاہتا ہے کہ باری باری تمام بیویاں رخصت کر دیں۔ امام حسین نے تڑپ کے کہا اے میری بہن اتنا وقت نہیں ہے جو باری باری رخصت کرے ہیں، لیکن بس ایک فکرہ سنو عزادارو۔ شہزادی زینب کہتی ہیں بھیا ہم تمام بیویاں ایک حلقہ بنا لیتے ہیں، آپ اس حلقے کے بیچ سے رخصت ہو جائیے گا۔ اے عزادارو کربلا میں صرف حلقہ نہیں بنا تھا بلکہ ہمارے شہر اعظم میں جب ہماری مائیں اپنے گھروں سے تعزیے کو رخصت کرتی ہیں تو بیچ میں آقا کا تعزیہ ہوتا ہے، چاروں طرف سے بیویاں ہوتی ہیں، ہر بیوی آواز دیتی ہے الوداع حسین، الوداع حسین۔ بس طرف کے جملہ سننا، مجلس تمام ہو گئی۔ الوداع حسین، ہر بیوی تو الوداع کہتی ہے، لیکن عزادارو جس بیوی کے گھر کا تعزیہ ہوتا ہے وہ بیوی تعزیے کے پیچھے پیچھے اپنے ہاتھوں کو جوڑے کھڑی ہوتی ہے، آواز دیتی ہے اے میرے مہمان، اگر تیری مہمان نوازی میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام انقلبوا ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضاء الہ وتسلیما لعمرہ۔ پر الہم سب کی اس مختصر سے عبادت قبول فرما۔ انجمن گلزار اہل بیت میں جن مومنین نے 10 روپے سے بھی اگر حصہ لیا ہو، خدا ان تمام مومنین کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ بالخصوص تمام نوجوانوں کی خدمت کو شہزادی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ گزارش آبادزاد کی خدمت میں ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر نصیر حسین ابن منع آغا کی روح کو ایصال فرما۔